أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تم میں سے، فإنہ منہم، تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو، زیادتی کرنے والوں کو، حق تلفی کرنے والوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا۔ قولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اسی لیے اے نبی تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں کوئی روگ، کوئی بیماری، کوئی مرض ہے، یعنی منافقین۔ ہم نے بالکل پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں پڑھا تھا کہ منافقت ایک بیماری ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک بیماری ہے، پس اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ اس بیماری میں دھکیل دے گا۔ یسارعون فیہم، وہ دوڑ کر گھستے ہیں ان میں، لفظی ترجمہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، لیکن اس کا پنجابی ترجمہ پج بجڑوں کو جاندے تو زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے گا کہ یسارعون فیہم پج بجڑوں جاندے، یقولون کہتے ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ ہم کہیں گردش زمانہ کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ فعسى اللہ ان یاتی بالفتح، سو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے ہمکنار کر دے گا۔ او امر من عنده، یا اپنی جناب سے کوئی غلبے کی صورت پیدا کرے گا۔ فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، اور وہ دل ہی دل میں اپنی حرکت پر نادم ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے اس وقت اہل ایمان، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ایمان کے بارے میں بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم سچے مومن ہیں، کہ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والے بن گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، یہ لفظ تو وہی ہے ارتداد، مرتد جس سے بنا ہے، شرعی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے تو مرتد وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے پھر جائے اور کفر کا اعلان کر دے، وہ مرتد ہے، وہ تو ان آل ریسپیکٹ مرتد ہے۔ لیکن لفظی اعتبار سے ہر وہ شخص کے جو دین میں داخل ہوتا ہے اور دین کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے گھسیٹنا شروع کرتا ہے، تو وہ عمل ارتداد میں سے گزر رہا ہے، اگرچہ وہ ابھی پورا مرتد نہیں ہوا کہ وہ اعلان کر دے کہ میں کافر ہوں۔ میں یرتد، اے ایمان والو، جو کوئی بھی تم میں سے دین سے پیچھے ہٹے گا، اپنے پیر پیچھے ڈریگ کرے گا، ان دین ہی، اپنے دین سے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ فسوف یات اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگ لے آئے گا، یحبہم، جن سے وہ پیار کرے گا، ویحبونہ، اور وہ بھی ان ریٹرن اللہ سے پیار کریں گے۔ اذلۃ علی المومنین، وہ مومنوں کے سامنے تو بچھے ہوئے ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر چڑھے ہوئے ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، نہیں ڈریں گے۔ اب دین جو ہے جس کے کچھ تقاضے ہیں، سب سے پہلا تقاضا تو نماز روزہ ہی ہے، اور شیطان کا کام کیا ہے کہ اس نے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ہم پر حملہ آور ہونا ہے اور ہمیں دین میں پورا پورا داخل ہونے سے روکنا ہے، جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرو۔ اب کسی کو تو وہ نماز پڑھنے پر بھی ملامت کرتا ہے،
کی وقت ضائع کر رہے ہیں. اور کوئی کسی معاشرے میں بعض گھرانوں میں نماز روزہ تو اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ کرنے کے کام ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس سے بڑھ کر دین کے دوسرے تقاضے بھی سمجھے اور اس پر عمل کرے کہ دین کی دعوت بھی میرے اوپر فرض ہے، دین کے غلبے کی جد و جہد بھی مجھ پر فرض ہے، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں آ جانا، یہ بھی میری ذمہ داری ہے. اب اس پر سارا خاندان اس کو کوستا ہے، سارے دوست اس کو کوستے ہیں، سارے کولیگ اس کو کوستے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ مت ماری گئی ہے تمہاری؟ بیٹیوں والے ہو، ہاتھ پیلے کرنے ہیں ان کے، اور تم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی تعلیم ہے. ایک بیٹے کو MBBS کروانا ہے، اب اس کی پرائیویٹ کالج میں داخل کروایا ہے، تب 50 لاکھ روپے آپ ایک طرف رکھ لیں تو پھر ہی پڑھوا سکتے ہیں، ورنہ تو نہیں پڑھا سکتے. تو یہ سب ذمہ داریاں یاد دلائی جاتی ہیں اور اس پر لعنت ملامت کی جاتی ہے. اچھا، یہ جو دین کے تقاضے ہیں کہ جن کو اس نے سمجھا کہ یہ بھی میری ذمہ داری تو ہے، لیکن پاؤں پیچھے کھینچ لیے، تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، دفع ہو جاؤ. تو یعنی بٹوین دی لائنز کیا ہے کہ جو کوئی دین سے پیچھے اپنی پاؤں گھسیٹتا ہے، ارتداد کی روش اختیار کرتا ہے، دفع ہو جائے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو عنقریب اللہ کچھ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ پیار کرے گا، وہ بھی اللہ سے پیار کریں گے، اور وہ دین کے تقاضوں سے نہیں گھبرائیں گے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. مومنوں کے سامنے وہ انکساری کے ساتھ بچھے ہوئے نظر آئیں گے اور کافروں پر چڑھے ہوئے نظر آئیں گے. کافر ان سے ڈرے گا اور مومن ہمیشہ ان کے ساتھ ایٹ ہوم فیل کرے گا. اور ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنی عنایت فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک تمہارا ولی، تمہارا دوست تو بس وہ اللہ ہے، تمہارے دوست تو بس اللہ اور اس کے رسول ہیں. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے احسان جتلا کر کسی کو زکوٰۃ دینا، خیرات دینا. اس کا الٹ کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر. یہ زکوٰۃ کن کو ہوگی کہ جس مشن کے ساتھ آپ اٹیچ ہوئے تھے وہ سب والنٹیئرز کی جماعت ہے، وہ تنخواہ دار لوگ نہیں ہیں. اس میں کوئی ایک جو ہے وہ دوسرے کی مدد کرے گا اور وہ قبول نہیں کرے گا، وہ سفید پوش ہے، اور پھر گھر جا کر چپکے سے اس کو پکڑائے گا کہ بھائی یہ میری طرف سے قبول کر لو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی. تو یہ ہے وہ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے، والذین آمنوا، ایمان والوں سے دوستی کرے، فإن حزب اللہ، تو پھر وہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو گئے. فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو سن لو بے شک اللہ کی پارٹی ہی غالب ہونے والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو مت دوست بناؤ ان لوگوں کو کہ جو تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں. من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ہوں، من قبلکم، جن سے تم سے پہلے کتاب دی گئی، والکفار، اور کفار میں سے ہو. اولیاء اس کا ترجمہ پہلے کر دیا میں نے، یعنی ان کو دوست نہ بناؤ. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم واقعی مومن ہو. واذا نادیتم الی الصلاۃ، اور جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جاتا ہے یعنی اذان، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پر ہنستے اور کھیلتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں. قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے نفرت کرتے ہو یا ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟
صرف اس لیے الا ان آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، وما انزل الینا اور اس پر جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، ہماری طرف نازل ہوا ہے، وما انزل من قبل اور جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، ورنہ اکثرکم فاسقون حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں، باغی ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہو کیا ہم تمہیں بتائیں ایک ایسی برائی کے بارے میں جو اس سے زیادہ بڑی برائی ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، من لعنہ اللہ اور جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ اور ان پر اللہ غضبناک ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا ان میں سے بعض کو بندر، سور اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، اولئک شر مکانا یہ حد درجہ زیادہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے، یہی اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بدتر ہیں اور یہی سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ حالانکہ وہ داخل بھی کفر کے ساتھ ہوئے تھے اور نکلے بھی کفر کے ساتھ ہی ہیں۔ واللہ عالم بما کانوا یکتمون اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم اور اے نبی تم دیکھتے ہو ان میں سے اکثر کو کہ وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ کے لیے، والعدوان اور زیادتی کے لیے، واکلہم السحت اور حرام خوری کے لیے، لبئس ما كانوا يعملون یقیناً وہ بہت برے عمل کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے درویش، ان کے صوفی، والاحبار اور ان کے علماء، عن قولہم الاسم جھوٹ بول گناہ کی بات کرنے سے، واکلہم السحت اور حرام خوری سے، حرام کھانے سے، لبئس ما كانوا یصنعون بہت ہی برے کام یقیناً وہ کر رہے ہیں۔ قالت الیہود یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولۃ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ یہ محاورہ کنجوسی کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کنجوس ہو گیا ہے کہ اب وہ ہم پر وحی نہیں بھیج رہا، اور یہ کامن پریکٹس ہے کہ کسی کو کوئی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ کنجوس ہے، اس کے پیسے تھڑ گئے ہیں، وہ غریب ہو گیا ہے، کب؟ جب ہمیں نہ ملے، اور اگر ہمیں مل جائے تو پھر باقی بے شک کسی دنیا میں کسی کو بھی نہ دے وہ بڑا فیاض شمار ہوتا ہے اور اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے کہ بہت نیک آدمی ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ یہ ایک ٹپیکل کیریکٹر ہے۔ پھر وہ نوٹ کرا رہا ہوں بات کہ قرآن مجید ایک ابدی ہدایت ہے، قیامت تک آنے والے وقت تک قرآن مجید گائیڈ کرتا رہے گا۔ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ ہم اس کیریکٹر کو بھی پہچانیں۔ اچھا، اگر اس کیریکٹر کو انسان نہیں پہچانتا تو پھر وہ ریئیکٹ کرتا ہے فوری طور پر، کہ کسی نے تنقید کی تو وہ فوراً جو ہے وہ ذرا کانشیس ہو جائے گا اور تھوڑی سی اپنے طرز عمل میں تبدیلی کرے گا۔ لیکن اگر وہ سمجھے گا کہ اٹس اے ٹپیکل کیریکٹر، یہ وہ کیریکٹر جو قرآن مجید میں نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا، یہ وہی کیریکٹر ہے، پھر انسان جو ہے وہ اپنے طے شدہ راستے سے کبھی دائیں بائیں نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ید اللہ مغلولۃ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم ہاتھ بندھے ان کے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا اور لعنت ہو ان پر ان کے اس قول کی وجہ سے جو بکواس وہ کر رہے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان اللہ تعالیٰ تک کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا اور ضرور اضافہ ہوگا ان میں سے بہت سوں میں اس کلام سے جو نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوگا۔ والقینا بینہم العداوۃ اور ڈال دی ہے ہم نے ان کے درمیان عداوت، والبغضاء اور دشمنی، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے، کلما اوقدوا نارا للحرب جب کبھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ جنگ کے لیے، اطفأ اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور وہ زمین پر فساد
مچانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ ایسا فساد ڈالنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی دنیا میں جو بڑے بڑے ملک ہیں اور بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کی بھی آپ کیریکٹر پر غور کریں گے تو دنیا میں فساد پھیلانا جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ دوڑے پھر رہے ہیں. ان کے یعنی اربوں ڈالرز کے بجٹ ہیں صرف دوسرے ملکوں کے معاملات میں دخل دینے کے لیے، ان کے رجیم چینج کرنے کے لیے، اور اس کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے. یعنی کوئی بھی اچھا کام اگر کسی ملک میں ہو رہا ہے تو وہ اربوں ڈالر خرچ کر کے آئیں گے اور وہاں پر فساد پیسہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ملک میں پنجاب میں محکمہ تعلیم کو 1.5 ارب پاؤنڈ کی ایک ایڈ آئی تھی. وہ کس لیے آئی تھی؟ کہ نصاب میں سے اسلام کی چیزیں نکالو، صحابہ کرام کے تذکرے نکالو، خاص طور پر خالد ابن ولید کو نکالو اور علامہ اقبال کو نکالو. اب ہو گیا، اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بات جو علامہ اقبال نے 50-60 سال پہلے کہی تھی، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں رہا، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. کہ اقبال جو ہے لوگوں کے اندر جذبہ جہاد ابارتا ہے. وہ طلوع اسلام لکھتا ہے، اتر کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. اب یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ دوڑے پھرتے ہیں اور زور لگا رہے ہیں. کبھی فرانس کی طرف سے کسی خاص مقصد کے لیے ایڈ آتی ہے، کبھی برطانیہ کی طرف سے آتی ہے، کبھی امریکہ کی طرف سے آتی ہے. اب وہ ساری حرکتیں پڑھیں اور پھر ان آیات کو پڑھیں تو یقیناً آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ انہی کی تصویر بیان ہو رہی ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر دوڑے پھرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فساد برپا کر دیں، ان کے اندر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دیں. یہ سارے جو ڈرامے ہوتے ہیں، کارٹونز کے ڈرامے اور یہ اور وہ سارے کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے کچنا. یہ جو آزادی کی تحریکیں چلتی ہیں، آزادی رائے، آپ غور سے ان کو دیکھیے گا، اس سارے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. اب مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اور محبت تھی، اس کا بھی آپ کمپیریزن کریں کہ آج سے 70 سال پہلے یا 50 سال پہلے کسی کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ یہ کہے کہ ناموس رسالت کا قانون کالا قانون ہے. لیکن بہرحال اسی زمین پر وہ کہا گیا اور قاہرہ صاحب اس کے گواہ ہیں، انہی سے کہا تھا سلمان تاثیر نے. تو پھر بہرحال اس کا جو نتیجہ نکلا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو نظام تعلیم ہم جس میں سے گزر رہے ہیں، ممتاز قادری زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، صرف ایف اے پاس تھا، لہذا اس کے دل میں غیرت ابھی باقی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے، گریجویٹ ہوتا ہے، پھر پوسٹ گریجویشن کرتا ہے، پھر ڈاکٹریٹ کرتا ہے، اس کے دل میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بغیر اعلان کیے چپکے سے نکل جاتی ہے. اس کے دل میں سے غیرت بھی نکل جاتی ہے. وہ ایک لطیفہ ہے کہ وہ کوئی دیہات کا آدمی تھا، لیکن اس کو پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق تھا. بچوں کو بھی اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھایا، ایک پروفیسر بن گیا، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک سی ایس پی افسر بن گیا، ایک وکیل بن گیا. تو ان کے باپ کی لڑائی ہوئی کہیں گاؤں میں، اس نے چاروں بیٹوں کو بلایا بڑے اہتمام کے ساتھ. انہوں نے کہا جی میری بےزتی ہو گئی ہے تو دسو پھر ادا میں بدلہ لینا ہے، کس طرح کریے، تو میرا بدلہ لو ہون جا کے. وہ جو ان میں سے سی ایس پی افسر تھا وہ کہتا ہے کہ ابا جی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. جو وکیل ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں فلاں دفعہ جو ہے وہ لگ جائے گی. ڈاکٹر جو ہے اس سے کہتا ہے جی وہ گریوس انجری ہو جائے گی. تو وہ باپ جو تھا وہ نکلا باہر، انہوں نے کہا وہ پنڈا لیو میرے 4 پڑھے لکھے پتر لے کے مینوں ایک ان پڑھ دے دیو جیڑا اج میرا بدلہ تو لے لوے.
اب یہ سارا جو ہے وہ دین، یہ غیرت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے انگلی اٹھائی ہے، تیری ایسی تیسی. اسلام کو دوبرا بلا کہا ہے، تیری ایسی تیسی. لیکن یہ وہ جہاد نہیں ہوتا. پھر آرگومنٹس ہوتے ہیں، نہیں نہیں اچھی بات نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسے کام سیدھے نہیں ہوا کرتے. اب ان بٹوین دا لائنز آپ یہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز پر اکسا رہا ہے، کہ وہ لوگ کہ جو تمہارے اندر، مسلمانوں کے اندر دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، دوڑتے پھر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں کہ یہاں پر بگاڑ پیدا ہو جائے، یہاں فساد پیدا ہو جائے، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ ہو، اور یہاں صحابہ کرام جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی وہ ہیرو شمار نہ ہوں. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کر دی ہے قیامت تک کے لیے. کلما اوقدوا نارا، ہر مرتبہ جب وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفا اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین پر فساد مچانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، دوڑے پھرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر کہیں اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات و انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور مِن رَبِّهِمْ، اور جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی برکت ہی برکت ہو جاتی. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں کچھ راست رو لوگ ہیں، ماڈریٹ طرز عمل اختیار کرنے والے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو عمل کر رہی ہے وہ برے عمل ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے اللہ کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یہ سب بالفرض والمحاذ ہے، یعنی صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ، کہ اگر اللہ کا کوئی نبی بھی تبلیغ میں سستی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پکڑے گا، اور اس پر بھی یہ چارج لگے گا کہ تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے شر سے بچا کر رکھے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو راستہ نہیں دکھاتا، انکار کرنے والے یا ناشکروں کو راستہ نہیں دکھاتا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، کہو اے اہل کتاب تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں، تمہارا کوئی بیسس نہیں، یہاں تک کہ تم تورات و انجیل کو قائم کرو. اور بٹوین دا لائنز ہم پڑھ لیں، اے مسلمانوں لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن والسنہ، مسلمانوں تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں، کوئی جڑ بنیاد نہیں اگر تم قرآن و سنت کو نافذ نہیں کرتے، قائم نہیں کرتے. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں تک کہ تم تورات و انجیل کو اور جو کچھ تم پر تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اس کو نافذ کرو، قائم کرو. ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک، اور ان میں سے بہت سوں کو وہ کلام جو نازل کیا گیا ہے تم پر نہیں بڑھاتا مگر طغیانی اور کفر میں. فلا تأس علی القوم الکافرین، تو غم نہ کرو ایسے کافروں پر. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ وہی مضمون ہے جب سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ دین کے جو بنیادی باتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور اس کی بنیاد پر اہل کتاب سے بالخصوص یہود سے ان پر حجت قائم کی جا رہی ہے کہ تم
دین میں کیا سمجھتے ہو؟ یعنی ہر مذہب میں کوئی بڑی ہستی ہوتی ہے جس کو مانا جاتا ہے. مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہر مذہب کے اندر ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے یوم قیامت کو مانتے ہیں. اس کے بعد پھر کچھ اخلاقی اقدار ہوتی ہیں جن پر عمل کرنے کا ہر مذہب تقاضا کرتا ہے. جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، چیٹنگ سے منع کرتا ہے اور زیادتی سے منع کرتا ہے. اچھا، اب ان سب باتوں کو تم بھی مانتے ہو نا کہ یہ دین کے تقاضے ہیں. آؤ پھر بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ کے رسول نہیں ہیں، یا تو ثابت کرو. اور اگر ثابت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور جھوٹ تمہارے نزدیک جو ہے وہ گناہ ہے، برا کام ہے. پھر دھوکہ دہی، تم سب دھوکہ دے رہے ہو. تو یہ انہی کے اوپر یہ بات جب ڈالی جاتی ہے کہ بے شک مسلمان، یہودی، آتش پرست اور عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی اللہ کو مانے اور یوم آخر کو مانے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کے آئے جو انہیں پسند نہیں تھی، تو ان میں سے ان رسولوں کے ایک گروہ کو تو انہوں نے ٹھکانہ ہی لگا دیا، اور دوسرے کے ساتھ کیا کیا؟ صرف اختلاف کیا. چاہیے کیا تھا؟ وعدہ ان سے کیا لیا گیا تھا؟ جب بھی تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی تمہارے پاس تو تم لازماً اس کی پیروی کرو گے. جب بھی کوئی رسول آئے گا وہ بات لے کر جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہو، تو پھر لازماً تم اس کی تصدیق کرو گے اور اس کی نصرت کرو گے. اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور وہ سمجھتے رہے کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. فعموا وسموا، اندر بہرے ہوئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. ثم عموا وسموا، پھر وہ مزید اندھے اور بہرے ہو گئے. کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی ہے. وقال المسیح، جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ بھی عیسائیوں کا عقیدہ جو اس وقت جو پریویلنگ عقیدہ ہے اکثر عیسائیوں کا وہ یہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے. یعنی ان کی جو تثلیث ہے اس میں دو گروہ ہیں ان کے. اکثر جو مانتے ہیں ان کی تثلیث یہ ہے، گاڈ دا فادر، جیزس دا سن آف گاڈ، اینڈ میری دا مدر آف گاڈ سن، یہ تثلیث ہے. اور بعض جو ہیں حضرت مریم کی بجائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں پر داخل کر دیتے ہیں کہ تثلیث کیا ہے؟ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام، یہ تثلیث ہے، یہ خدا ہیں. اچھا، اسی کا ریپلیکا پھر ہمارے یہاں بھی بنایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا بنا لیا گیا. یعنی ایک فرقہ تھا، اب بھی وہ شام میں آباد ہے، کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان پر منہ پر کہا کہ آپ خدا ہیں. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت فاطمہ کیا ہیں؟ وہ اس بیٹے کی والدہ ہیں. تو جیسے وہاں تثلیث بنا کر، تین خدا بنا کر انہیں پوجا گیا، تو الحمدللہ ہمارے ہاں بالکل پورے طور پر وہ چیز جو ہے وہ رائج تو نہیں ہو سکی.
لیکن جو واضح الفاظ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہوں گے، پتہ نہیں ان کے باقی عقائد جو کیا ہیں وہ مجھے معلوم نہیں، لیکن کوئی تحقیق کریں گے، اب تو نیٹ پر سارا کچھ مل جاتا ہے۔ نصیری فرقہ کہلاتا ہے، یہ شام میں آباد ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا اس میں، تو آپ کے سامنے ساری تفصیل بھی آ جائے گی۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، انہوں نے کفر کیا۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور ایک اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ آئے، اما یقولون، اپنی باتوں سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو لازماً پہنچے گا ان کافروں کو ان میں سے عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا یہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کے حضور اور اس سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے۔ وامہ صدیقہ، ان کی والدہ صدیقہ ہیں۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم ان کے لیے کیسے آیات کو واضح کر رہے ہیں۔ ثم انظر، پھر دیکھو، انا یوفکون، کہ پھر وہ کہاں سے الٹے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی کہہ دو کہ کیا تم پوجتے ہو، پرستش کرتے ہو، ورشپ کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو نہیں اختیار رکھتے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا، ولا نفع، اور نہ نفع پہنچانے کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہو اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، ایگزیجریشن نہ کرو، اپنے دین میں ایگزیجریشن نہ کرو، غیر الحق، ناحق۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، اور مت پیروی کرو اس قوم کی جو گمراہ ہو گئے، من قبل، اس سے قبل، وضلوا کثیرا، اور انہیں بہتوں کو گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت بھیجی گئی کافروں میں سے بنی اسرائیل پر، علی لسان داؤد، داؤد کی زبان سے، و عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ سرکش ہو گئے، انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ لوگ جو برائیاں کرتے تھے ان سے وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً وہ بہت بری حرکت کر رہے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اور تم ان میں سے بہت سوں کو دیکھتے ہو کہ وہ یاری گانٹتے ہیں کافروں سے، یعنی مدینہ منورہ میں جو یہود کے قبیلے آباد ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں بھی ہیں، لیکن قریش مکہ کے ساتھ ان کے رابطے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بدر کرانے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروانے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ ترا کثیرا منہم، تم ان میں سے بہت سوں کو دیکھتے ہو، یتولون الذین کفروا، کہ وہ کافروں سے یاریاں گانٹتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، تو بہت برا ہے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج رہے ہیں اپنے لیے۔ ان سخط اللہ علیہم، یعنی یہ کہ اللہ کا غضب ہو ان پر۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ اللہ کے عذاب میں ہمیشہ ہمیش مبتلا رہیں۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، کاش کہ وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، متخذوہم اولیاء، تو اگر ایسا کرتے تو وہ کافروں کو دوست نہ بناتے۔ ولیکن کثیرا منہم فاسقون، اصل میں ان کی اکثریت فاسق ہے، گناہ گار ہے، باغی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یقیناً تم پاؤ گے لوگوں میں سے مسلمانوں کے ساتھ عداوت میں سخت ترین یہودیوں کو اور مشرکین کو۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور
تم لازماً پاؤ گے مسلمانوں کے ساتھ دوستی میں قریب ترین کن کو؟ للذین آمنوا مودۃ للذین آمنوا، ترجمہ میں نے کر دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی میں قریب ترین کن کو؟ الذین قالوا انا نصارى، ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی ہم عیسائی ہیں۔ ذالک بان منہم قسیسین و رہبانا، یہ اس لیے کہ عیسائیوں میں سے بڑے عبادت گزار لوگ بھی ہیں اور بڑے درویش اللہ والے بھی ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ جو تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں وہ کلام جو نازل کیا گیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو اے نبی تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ جو انہوں نے حق میں سے پہچان لیا ہے کہ تو واقعی اللہ کا کلام ہے۔ یقولون، پکار اٹھتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ کون سی گواہی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اور تیرے پیغمبر پر بھی اور جو ان پر نازل ہے اس پر بھی، تو ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور کیا وجہ ہے، what's the problem with us، کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور اس پر جو ہم تک حق پہنچا ہے، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم تو خواہش رکھتے ہیں، پرسو کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیکوں کے ساتھ شامل کر دے، ٹریٹ کرے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، سو اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دے گا ان کے یہ کہنے کی وجہ سے۔ کیا صلہ دے گا؟ جناتن، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، تحتها الانہار کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ وذالک جزاء المحسنین، اور یہی نیکوں کا اجر ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، اس اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں۔